أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه حمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا صاحب یہ سجن، اے میرے جھیل کے دو ساتھیوں، اما جہاں تک تعلق احدکما تم میں سے ایک کا، فیسقی پس وہ پلائے گا، رب وہ اپنے رب کو، حمرا شراب، واما الآخر جہاں تک دوسرے کے تعلق ہے، فیسلب پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل پس کھائیں گے طیر پرندے من رأسی اس کے سر سے، قضیا فیصلہ ہو چکا، الامر اس بات کا، الذی فی جس کے بارے میں تم تستفتیان پوچھ رہے تھے، وقال اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، للذی اس شخص کے کہ جس کے بارے میں ان کا ظن خیال تھا، انہو یہ کہ وہ ناج نجات پا جائے گا، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی میرا تذکرہ کرنا عند ربک اپنے آقا کے سامنے، فانساؤ پس بلا دیا اس کو، الشیطان و شیطان نے، ذکرہ تذکرہ کرنا ربی ہی اپنے آقا کے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، فلبث پس حضرت یوسف علیہ السلام پڑے رہے، فی السجن جیل کے اندر، بضع سنین کئی سال تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باوجود اس کے کہ بے قصور تھے، جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ بادشاہ کو زہر دینے کے جرم کے اندر دو اور نوجوانوں کو، اس میں سے ایک باورچی تھا اور دوسرا ساقی، بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں ان دونوں کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور یہ ساقی ہوتا ہے کہ جس نے بھی ہاں کر دی تھی، جو بک بھی گیا تھا بادشاہ کے دشمنوں کے اوپر، اور راضی ہو گیا تھا اس بات کے اوپر کہ بادشاہ کی شراب کے اندر زہر ملا لوں گا، لیکن بعد میں نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہوتا ہے باورچی کا، تو وہ بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے اوپر قائم رہتا ہے کہ ہاں بادشاہ کے کھانے کے اندر زہر ملاؤں گا، اور زہر ملا لی۔ کھانا اور شراب بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تھا، تو ساقی نے بادشاہ سے کہا تھا، ریان بن ولید سے، کھانا نہ کھائیے، زہر آلود ہے، اور باورچی نے بھی بادشاہ سے یہ بات کہہ دی تھی کہ شراب نوش نہ فرمائیے، زہر آلود ہے۔ ان دونوں کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا تھا، اور بادشاہ نے تحقیقات شروع کروا دی تھیں۔ باورچی خواب دیکھتا ہے کہ سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، خواب بیان کرتے ہیں، تعبیر چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تعبیر بتلاؤں گا، اور تعبیر کا علم وہ علم ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے مجھ کو دیا ہے۔ اب پیغمبر لوگوں کے لیے شفقت کرنے والا ہوتا ہے، متعین کر کے نہیں بتلا دیا کہ تجھ کو سولی چڑھایا جائے گا اور تم بچ جائے گا، بلکہ عمومی سی بات کر دی کہ جہاں تک اس بندے کا تعلق ہے، کہ فرمایا اما احدکما جہاں تک تعلق ہے تم دونوں میں سے ایک کا، تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب یہ کہ تم دونوں میں سے ایک بچ جائے گا، کہ وہ بندہ کہ جس نے دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہے، ساقی
یہ اپنے جرم سے معصوم قرار پائے گا، بچ جائے گا، اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو جائے گا، دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی شروع کر دے گا۔ اور جہاں تک فرمایا دوسرے کا تعلق ہے تو اس کو سولی کیا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا، اور پرندے آئیں گے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ گویا کہ اشارہ کرتی اس بندے کی طرف کہ جس نے بادشاہ کے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا، اس کے اوپر کیس فرد جرم عائد ہو جائے گا، کیس ثابت ہو جائے گا، سولی چڑھا لیا جائے گا، اور اس کی لاش کو پرندے نوچیں گے۔ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا اس بات کا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ یہ اٹل بات ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ ٹالے نہیں ٹل سکتا، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ بعض مفسرین حضرات نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب ان کو بتلا دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے گپ لگا رہے تھے، ہم نے تو خواب نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ جو میں نے بتلا دیا ہے ایسا فیصلہ ہو چکا، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اگر جھوٹ بولا ہے تم نے تو اس جرم کی وجہ سے یہ جو خواب ہے، جو تعبیر تم کو بتلا دی جا چکی ہے، اس کی تعبیر مکمل طور پر ہو کر کے رہے گی، اور یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو چکا ہے، اس تعبیر نے مکمل ہو کر کے رہنا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے ہدایت کے لیے پیدا کیا، انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہر جگہ جا کر کے، قید ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بند ہونے کے لیے ایک جگہ پیدا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے چونکہ بے قصور تھے، مظلوم تھے، تو آدمی اپنی رہائی کی بات کر سکتا ہے، محتاط الاسباب دوسروں سے آدمی مدد طلب کر سکتا ہے۔ تو جس بندے کے بارے میں یہ خیال تھا کہ نجات پا جائے گا، یہ بچ جائے گا، ساقی اس سے کہا کہ تھوڑا اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کر دینا کہ ذرا فائلوں کو فرول لو۔ ایک بندہ بے قصور اور بے گناہ جس کا نام حضرت یوسف ہے، جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، ذرا غور کرو اس کا معاملہ کیا ہے آخر، اس کو کئی سالوں سے تم نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، ذرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے۔ اذکرنی، میرا تذکرہ کرنا عند ربک، اپنے آقا کے سامنے۔ فانساہ الشیطان، اس کو شیطان نے بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے کہ جس وقت آزاد ہو گیا، چلا گیا، اپنے عہدے کے اوپر، نوکری کے اوپر بحال ہو گیا، اتنے خوشی کے اندر آیا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا یوسف علیہ السلام کا ذکر کر لیتا اپنے بادشاہ کے سامنے، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی قید تھوڑی اور مزید لمبی ہو گئی۔ فلبث، حضرت یوسف علیہ السلام پڑے رہے فی سجن، جیل کے اندر بضع سنین، کئی سال، 3 سے لے کر کے 9 سال تک کے لیے یہ عدد استعمال ہوتا ہے، 3 سے لے کر کے 9 تک بضع کا۔ مفسرین حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے کہ 9 کے 7 سال تک، 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پڑے رہے۔ تو جتنی بھی خراب باتیں ہیں ان کی نسبت شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے، تو یہاں پر نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی کہ فانسا و شیطان، شیطان نے اس ساقی کو بلا دیا، اس کو وسواس وغیرہ کے اندر اختہ کر دیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا بھول گیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کئی اور سال بھی جیل کے اندر لگ گئے۔ فلبث، پس وہ پڑے رہے یوسف علیہ السلام فی السجن، جیل کے اندر بضع سنین، کئی سال تک، 7 سال تک۔ تو ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک آدمی مظلوم ہو، بے قصور ہو، اپنی دادرسی کے لیے، اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے وہ بات کر سکتا ہے، اپنے مسئلے کو ذکر کر سکتا ہے، دوسروں کو یاد دہانی کرا سکتا ہے کہ ذرا میرے معاملے کے اوپر غور کر لو کہ مجھے کئی سالوں سے بے قصور جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔